ناظرین، ہم نے زندگی کی بہت سی عیدیں گزاری، مگر ہم میں سے اکثر کو نہیں پتا کہ دونوں عیدوں پر کس چیز کی خوشی منائی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو ناظرین، ہمارا دین اسلام فطرتی دین ہے۔ خوشی انسان کی فطرت تھی تو اسلام نے اس کا بھرپور لحاظ رکھا۔ خوشی کے تمام موقعوں پر خوشی منانے کا پورا حق دیا ہے، اور وہ خوشی انفرادی ہو یا اجتماعی ہو۔ ہر سال اجتماعی طور پر خوشی منانے کے لیے اسلام نے باقاعدہ 2 موقع امت مسلمہ کو دیے۔ ایک موقع عید الفطر کا موقع ہے اور دوسرا عید الاضحیٰ کا۔ عید الفطر کی خوشیاں حقیقت میں قرآن ملنے پر منائی جاتی ہیں، قرآن کے عطا ہونے پر منائی جاتی ہیں۔ چونکہ رمضان قرآن کا مہینہ اور اس میں قرآن نازل ہوا، اور قرآن سے بڑھ کر کسی نعمت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن رہتی دنیا تک کے لیے ایک دستور کائنات ہے، خالق کائنات کی طرف سے لوگوں کی رہنمائی کے لیے، لوگوں کی خیرخواہی اور ہدایت کے لیے نازل کی جانے والی وہ کتاب ہے جو زندگیاں بدل کر رکھ دیتی ہے۔ قرآن سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں، اس لیے اللہ نے خود قرآن ملنے پر خوشی منانے کا حکم دیا اور فرمایا، لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو دلوں کی بیماریوں کی شفا ہے، اور جو اسے قبول کر لیں ان کے لیے رہنمائی اور رحمت ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے کہ یہ اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی ہے، اس پر تو لوگوں کو خوشی منانی چاہیے۔ یہ ان سب چیزوں سے بہتر ہے جنہیں لوگ سمیٹ رہے ہیں۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو رمضان، شب قدر اور عید الفطر اصل میں نزول قرآن کا جشن ہے۔ دوسری طرف عید الاضحیٰ کی خوشیاں حقیقت میں قرآن مکمل ہونے پہ منائی جاتی ہیں۔ باقی حج کی ادائیگی، قربانی، یہ جزوی چیزیں ہیں۔ ایک مکمل چیز جو ان سب پر حاوی ہے، ایک مکمل نعمت جس کی وجہ سے یہ خوشیاں منائی جاتی ہیں، وہ قرآن پاک کے مکمل ہونے پہ منائی جاتی ہیں۔ جمعہ کا دن تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں کھڑے تھے، حج ادا کیا جا رہا تھا۔ اس وقت قرآن کی آخری آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارا دین بنا کر قبول کر لیا ہے۔ ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ کی کتاب میں ایک ایسی آیت ہے کہ اگر ہم پہ نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ حضرت عمر کے پوچھنے پر یہودی نے یہی آیت بتائی جس میں دین مکمل ہونے کا بیان ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اشارتاً فرمایا کہ ہم اس موقع کو عید کے طور پر اسی وقت سے مناتے آ رہے ہیں۔ اس ساری بات کا خلاصہ یہ نکلا کہ دونوں عیدوں کا آپس میں گہرا تعلق ہے، اور دونوں کی خوشیاں قرآن کے گرد گھومتی ہیں، کیونکہ قرآن ہی دراصل دین ہے۔ قرآن ہی دراصل وہ کتاب ہے جس پر جنت اور جہنم کے فیصلے ہونے ہیں۔ تو معلوم ہو گیا کہ عیدین کی خوشیوں کی وجہ نزول قرآن اور تکمیل قرآن ہے۔ عید الفطر کا جشن نزول قرآن کی وجہ سے، اور عید الاضحیٰ کا جشن تکمیل قرآن کی وجہ سے۔